وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ کہف درس نمبر 13 اور آیات 45-46۔ آج کا موضوع، کیا ہم آخرت کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی، تو ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا ہی میرا پروردگار ہے
اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا، اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔ او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 45۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں۔ کمائن ننزل نہ ہو کہ ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا، فاختلط به نبات الارض، تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، یعنی فصل اگائی، فاصبح حشیما، اور پھر وہی نباتات بس بن کے رہ گئی۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدر، تزروہ الریاح، جسے ہوائیں لیے اڑتے پھرتی ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ وہی مثال اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یعنی اس مثال میں یہ جو مرکزی اس کا نقطہ یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کا ایک مقصد ہے، مقصد پورا ہو جائے تو پھر یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دیکھیں، ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک انسان یعنی ہر ایک کی عمر ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک عمر، ہر درخت کی ایک عمر ہوتی ہے، ہر پودے کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ گندم کا پودا ہے، گندم کی ایک فصل اگائی، اگر آپ اس کو سنبھالیں گے نہیں اور اس سے فائدہ نہیں لیں گے تو بس وہ پھر بھوسی بن کے رہ جائے گی، اور کبھی آندھی آئے گی تو اسے ہوائیں لے اڑے پھرتی ہیں۔ دیکھیں، یہ آیت جو ہے سمجھنے میں مشکل نہیں ہے۔ اس میں تو دیکھیں زندگی ہے، ہم نے انسان جوان ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، آدمی بن جاتا ہے، پھر جوانی گزار کر یہ بڑھاپے میں داخل ہو جائے، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔
حیات دنیا کی مثال ہے نا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ کتنے ہی آج میرے ملک میں 2021 ہے، کتنے ہی سابق وزیر اعظم زندہ ہیں، کوئی انہیں پوچھتا بھی نہیں ہے، ختم۔ کتنے صدر ہیں زندہ ہیں، ختم۔ کتنے چیف جسٹس ہیں ہمارے، ابھی مجھے یاد ہے افتخار چودھری ہیں جو اس وقت، اور ثاقب نثار ہیں، اور اس کے بعد ایک اور بھی تھے، وہ بس ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے آج، باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ زندگی ہے، یہ ہے اور پھر ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں قبرستان سے آپ کبھی قبرستان پہ آپ جائیے، آپ دیکھیے وہاں بادشاہوں کی قبریں بھی آپ کو مل جائیں گی، بادشاہوں کی قبریں میں۔ وہ لاہور میں ہے نا جہانگیر کا مقبرہ، تو سنا ہے، میں تو گیا نہیں ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں وہاں بس کتے پیشاب کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ اپنے وقت میں شہنشاہ جہانگیر تھا۔ ختم ہو گئی۔ اکبر بادشاہ اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، اس کی قبر کہاں ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سارا بس وہ یہ زندگی دیکھیں، اس کے متعلق اگر آپ دھوکے میں پڑ گئے تو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ اس زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، اور دیکھیں یہ تو زندگی ہے، کسی بھی چیز کی آپ حقیقت کو نہ سمجھیں تو پھر آپ اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ گائے ہے مثال کے طور پہ، گائے ہے، بچہ اس کا پیدا ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں اس سے دودھ لے سکتا ہوں، اور اگر اچھی نسل کی گائے ہے تو 20-25 کلو دودھ ایک وقت کا تو کہیں گیا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ تو بچہ ہے، بچہ ہو گیا ہے، بس یہ بچہ ہی دودھ پیے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا دودھ دیا ہے وہ بچے کے لیے، بچے کے علاوہ بھی ہے، وہ انسان کے لیے بھی ہے۔ تو اگر کوئی انسان، یعنی اتنا جاہل تو کوئی نہیں ہے نا کہ بچہ پیدا ہو جائے، اس کے دودھ جو ہے تھن سے بھر جائے اور اس کو آپ نچوڑیں نہیں تھنوں کو۔ ایسا دیکھا ہے کبھی آپ نے ایسی گائے کو جس کو جو دودھ دے رہی ہے لیکن آپ اس سے دودھ نہیں لے رہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، دیکھیں ٹھیک ہے میری مثال اتنی اچھی نہیں ہوگی لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس سے اگر آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے، ایسے ہی بس رہ جائے گی۔ اور دیکھیں اور مخلوقات جو بھی ہیں ہمارے ارد گرد، ان کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں، ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اچھا کریں برا کریں، ان کو شعور اور عقل نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے۔ ایک تو ہم پہ ذمہ داری ہے اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، پھر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو یہاں جی بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی کا اگر آپ نے فائدہ نہ سمجھا، نہ جانا اور وہ فائدہ حاصل نہ کیا تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ یہ ساری انسانیت خسارے میں جا رہی ہے، مگر وہ لوگ بچ جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، زندگی کو پہچان لیا، زندگی کے مقصد کو جانا اور اس پر یقین کیا، نہ صرف یقین کیا بلکہ نیت بنا لی، اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نہ صرف عزم کیا بلکہ جد و جہد بھی شروع کر دی، مقامی طور پہ ایک رہنما کی نگرانی میں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، مقامی طور پہ ایک رہنما کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ تو زندگی دیکھیں، آج ہم لوگ بنا سوچے سمجھے
اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں. جیسا کہ دیکھیں ہماری مثال دیکھیں، ایک کھلا میدان ہے. مثال کے طور پہ ایک میدان ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، کبھی ایک جگہ آپ کو اچھی لگتی ہے اس طرف گاڑی دوڑا دیتے ہیں، کبھی دوسری طرف کوئی اچھا نظارہ آپ اس طرف گاڑی، سارا دن آپ گاڑی چلاتے رہتے ہیں. آپ کی نہ تو کوئی منزل ہے، بس جدھر منہ اٹھایا چل دیے. آج ہمارا کیا ہے؟ خواہشات نفسانی ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کبھی کچھ پسند ہوتا ہے، آپ خود دیکھ لیں، آپ کی مشاغل بدلتے رہتے ہیں. ہم جب بچے تھے تو ہمارے گھر میں رسالہ آتا تھا، ابو لا کے دیتے تھے، نونہال، تعلیم و تربیت، بچوں کی دنیا، یہ ہمارے زمانے میں ہوتے تھے. اور یہ موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو بس ہم رسالوں کا انتظاری کرتے رہتے. کوئی ماہانہ ہوتا تھا، کوئی جو بھی ہوتا تھا. آج کل کے بچوں کے پاس تو آپ کو پتہ ہے موبائل کے علاوہ کوئی چیز میں وہ دل ہاتھ نہیں رکھتے. تو بہرحال اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچوں کا ایک صفحہ ہوتا تھا، اس میں بچوں کے خط شامل کیے جاتے تھے. بچوں سے کہا جاتا تھا آپ اپنی تصویر بھجوائیں، نام، یہ وہ، آپ کس جگہ کے ہیں، مشاغل، اپنے مشاغل بتائیں. تو وہ کرتے تھے بچے ایسا. تو مشاغل میں لکھتے تھے ڈرائنگ کرنا، لوڈو کھیلنا، فلانا. اب ظاہر ہے کہ اس عمر کے اس حصے میں تو وہ ٹھیک تھا، لیکن جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے مشاغل الگ ہو جاتے ہیں. بچوں کے مشاغل الگ ہیں، بڑوں کے مشاغل الگ ہیں. تو اب آپ خود دیکھ لیں، یعنی آپ کے بچے موبائل پہ ان کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں، کارٹون، یہ وہ. پھر عمر جب بڑی ہوتی رہتی ہے وہ ان کا ذہن بدلنے لگتا ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، لیکن آپ اس پہ کیا دیکھتے ہیں، آپ کے بچے کیا دیکھتے ہیں، وہ ذرا مختلف ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم عمر کے ہر دور میں ہماری جو خواہشات ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، منزلیں بدلتی رہتی ہیں، خواہشات، اور یہ سارا نفسانی اور شیطانیت کے چکر میں ہم پھنس چکے ہیں. شیطان ہمیں بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اکراہ دکھاتا ہے، اور وہ اس پہ ہم چلنے لگتے ہیں. بات ختم ہو جائے، زندگی ختم کر دیتے ہیں اسی غیر اللہ کی اطاعت میں. اور دیکھیں جب زندگی ہے تو وہ ختم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو زندگی ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں. یہ اچھا لفظ ہے، میں جو بعض اوقات بات بولتا ہوں نا تو سوچتا بھی ہوں. پہلے تو بنا سوچے سمجھے میں کوشش کرتا ہوں بولوں نہیں. بعض اوقات ایک بات بڑی اچھی ہوتی ہے، ایک لفظ، ایک اصطلاح ایسی آ جاتی ہے. اب میں یہ اندھا دھن کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. ہم زندگی اندھا دھن، بنا سوچے سمجھے اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں. کوئی مقصد تو نہیں ہے، کوئی یعنی وہ منزل تو نہیں ہے ہماری جو اللہ کی، جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا. ہم ہر شخص کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان اپنی سمجھ کے مطابق زندگی گزار رہے. صحیح ہدایت پر تو وہ لوگ ہیں جن کی منزل، جنہوں نے اپنی زندگی کی منزل اللہ کو بنا لیا ہے، جن کی زندگی کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہے. یہ لوگ کامیاب ہیں. میں بات چیت کرتے ہوئے میں نے آپ کو یعنی ایک جملہ کہا تھا کہ سارے لوگ خسارے میں جا رہے. وہ دراصل میرے ذہن میں سورہ عصر تھی. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ انسان، تمام لوگ خسارے میں جا رہے ہیں.
یعنی ہم تو دیکھیں ایک غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نہ ایمان کو جانتے ہیں، اور اگر جان بھی گئے تو اسے قبول کرنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا کا دھوکہ سر لگ گیا ہے۔ ہم نے تو اپنی ایک دنیا آباد کر لی ہے، اور وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد، وہ ہم نے اپنی ایک دنیا آباد کر لی ہے۔ میں تو دیکھیں ایک اسپیکر کی حیثیت سے بول رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے لوگ میری آواز سنتے ہیں لیکن اس پہ کان نہیں دھرتے، کیوں کہ انہوں نے ایک منزل اپنی بنا لی ہے، ایک دنیا انہوں نے آباد کر لی ہے۔ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ نقصان میں ہیں۔ بنا سوچے سمجھے اگر زندگی گزاریں گے تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ ہم لوگ زندگی بنا سوچے سمجھے گزار رہے ہیں، باطل کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، لعنتی دنیا کی طرف ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ آج ہم نفس کے بندے ہیں، شیطان کے پجاری ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں سچی بات یہ ہے کہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ شیطان، نفس و شیطان ہمارا معبود ہے، اور ہم اپنی زندگی اسی طاغوت کے تحت گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی موت کے بعد اصل زندگی شروع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو برا سلوک آپ کے ساتھ کیا جائے گا، اس وقت آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اس پر یقین بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ القادر اللہ کی صفت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو میں نے اس کی چوٹی سے نہ پکڑا ہو۔ ہم وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لیکن میں نے جو آیت پڑھ رہا تھا کہ ان اللہ واللہ من ورائہم محیط، ان ربک لبالمرصاد، اللہ ہماری انتظار میں ہے کہ کب یہ بندہ توبہ کر کے میری طرف رجوع کرتا ہے، مجھے اپنی منزل بناتا ہے، میرے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے۔ لیکن ایسا تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا مسلمان، مجھے نہیں لگتا۔ قرآن ہم دیکھیں، ایک رویہ ہے ہمارا قومی کہ قرآن ہم سمجھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار نہیں، یعنی سمجھنے کے لیے، اور پھر سمجھ کر سننے کے لیے، اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری منزل دنیا بن گئی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اگر ہم اللہ کو منزل بنا لیں، تھوڑی توجہ میرے اس جملے کی طرف، اللہ کو اگر ہم منزل بنا لیں، اللہ کی طرف رخ کر لیں، زندگی اللہ کے لیے گزارنے کا عزم کر لیں، اور اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں اگر ہم زندگی کا سفر شروع کر دیں، یقین جانیں آپ کا دنیا کا بھی بھلا ہے اور آخرت کا بھی۔ آپ کامیاب انسان ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں گے، دنیا کو ترجیح دے کے زندگی گزاریں گے، تو پھر آپ کا حال بہت برا ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر بات آگے چلتے ہیں۔
المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ والباقیات الصالحات، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ خیر عند ربک، بہتر ہے آپ کے رب کے نزدیک ثواباً، نتیجے کے اجر کے حساب سے، وخیر عملا، اور انہی نیکیوں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ عمل کہتے ہیں امید کو، اور ثواب کہتے ہیں اجر کو، یعنی اللہ کا اجر اگر آپ طلبگار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے اور آخرت میں اللہ کا قرب، اس کا دیدار، اس کی ملاقات مجھے میسر ہو، تو اس کے لیے آپ کو نیک عمل کرنا ہوگا۔ نیکیاں، باقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی چیز جو ہے وہ صالحات ہے، یعنی اچھا عمل، وہ باقی رہ جائے گا، اور اچھا عمل ہی، دیکھیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اچھے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ میں دیکھوں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ابھی ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ احسن عمل باقی، یہ صالحات ہیں، یہ عمل صالح ہے۔ تھوڑا نوٹ کریں، الفاظ کا تھوڑا مختلف ہے، پیرایا مختلف ہے، لیکن بات وہی عمل صالح کی ہو رہی، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ عمل صالح، ایمان باللہ کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو ایمان باللہ نہیں ہے، ہمارا ایمان تو بالدنیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے تو بتوں سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں، اور بتوں کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑے ٹھوس الفاظ ہیں، اور میں بڑے سوچ سمجھ کے ادا کر رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ ہم بت پرست ہیں، اور ہم بت پرستی میں مصروف بھی ہیں، اس سے جان بھی نہیں چھڑانا چاہتے بت پرستی سے۔ آپ کا نفس جو ہے، جو آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا بت ہے۔ آپ اپنی انا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آپ دیکھ لیں، وہ جو خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے، اپنی میں کے لیے وہ قرآن اور حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو گھر میں بیٹھے ہوئے دو لوگ ہیں، میاں اور اس کی بیوی، یا ماں اور باپ، اولاد بھی دیکھیں بعض وقت تماشا دیکھتی ہے نا اپنے والدین کا، لڑتے رہتے ہیں، کھچ 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 کھچ، اور موڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، موڈ ایک جگہ تو نہیں رہتا، بس تھوڑی سی بات موڈ خراب ہو گیا، تھوڑی سی بات موڈ خراب۔ یہ میں ہے، دراصل یہ وہ شیطان ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، اڑ جاؤ، اللہ کا حکم چھوڑو، اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دو، ورنہ تو میاں بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہترین ہدایت نازل کی ہے۔ بیوی کا اپنا حق ہے، شوہر کا اپنا حق ہے، ایک درجہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے زیادہ، باقی تو دونوں برابر ہیں، لیکن یہ انا پرستی جو ہے ہماری، یہ بات خراب کر دیتی ہے۔ لیکن دیکھیں آج کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ ہم آخرت کو نظر انداز نہ کریں۔ آخرت میں ہمارے کام آئیں گے
باقیات الصالحات، وہ بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بات نوٹ کر لیں. باقی یہ مال اور اولاد جو ہے یہ صرف دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا آخرت میں. دنیا میں کیا کام آنا ہے؟ دنیا میں تو آپ کا رب اللہ ہے، آپ کی ضروریات اللہ تعالیٰ پورے کر رہا ہے. تو مال اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیا گیا ہے نا آپ کو، تو دنیا کی کوئی بات نہیں ہوتی. اصل چیز وہ ہے جو آپ کے آخرت میں کام آئے. والباقیات الصالحات. لیکن اگر آپ نے مال اور اولاد، آج کل تو ہماری زندگی بس یہ مال اور اولاد ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. مال اولاد، میری حیثیت، میری پروٹوکول اور میرا یہ اور میرا وہ، بات ختم ہو جاتی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو. وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں. اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.